نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ توحید کے مسائل پر انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے آج۔ اور جب بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد، توحید کے اندر داخل ہونے کے بعد، تو سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہر عمل خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے کی جائے گی، سمجھی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور احادیث کی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ لیں تو وہ ساری کتابیں نیت سے ہی شروع ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی نیت خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ اور ابھی بھی آگے ہم جو کچھ بھی سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرتے وقت صرف دل اور دماغ میں یہ پہلے کلیئر کر لینا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ کیونکہ جہاں نیت میں تھوڑا سا بھی کسی اور کے لیے کچھ آ جاتا ہے تو پھر اس کا ثواب، ابھی حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ جو جس مقصد کے لیے جو کام کرے گا اس کو وہی حاصل ہوگا، قیامت والے دن اسے اس نیکی کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، آخر کیوں توحید اتنی اہم ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے پر ہمارا عقیدہ کیوں مضبوط ہونا چاہیے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کو ملے گی کہ جس نے جی جان سے اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا اور ساری زندگی اس پر کاربند رہا۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور جو معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہماری تعلیمات سے بھی یہ چیز آیا ہے کہ الہ جو بھی ذات ہے اس کے ساتھ یہ 6 چیزیں ہونا لازمی ہے، تبھی وہ الہ ہونے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ یہی چیز ہم قل هو اللہ احد میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں کہ انسان کا یہ ایمان پکا ہونا چاہیے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میری زندگی اور موت کا مالک ہے، میری عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، میری اولاد اور میرے رزق، یہ 6 چیزیں میرے الہ کے پاس ہیں، اور ان کا اختیار اللہ کے علاوہ یا میرے الہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر وہ سمجھے کہ آپ نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اگر آپ نے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اس کا اقرار دل و جان سے کیا، اس پر کار بند رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش ضرور انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ
ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی مرتے دم تک اس نے کسی بھی عبادت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمسر یا اللہ کے برابر اس نے ساری زندگی کبھی کسی کو نہیں سمجھا. پھر اس کے بعد توحید کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہاں پہ ایک تو بشارت تھی پہلے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اب یہاں کیا بشارت ہے, کیا گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی کسی بھی شکل میں عبادت کی, اگر آپ نے کسی کو بھی کسی بھی عبادت میں اللہ کے برابر سمجھ لیا تو پھر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ایسے نہ کیجیے گا کہ جن کو دوزخ میں جانا پڑے. اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک کرنے کے بجائے قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانے کی نصیحت اس حدیث میں فرما رہے ہیں. اور بھی کچھ باتوں کی آپ نے یہاں تلقین فرمائی, غور سے اسے سنیے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. اب آگے ہم پڑھیں گے نا جب کہ کس کس طرح سے اللہ کی عبادت میں ہم لا علمی میں یا جہالت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر بیٹھتے ہیں. تو اب سے جو ہے وہ اس سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اجتناب برتنا چاہیے, کیونکہ پھر دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی بات کہہ دی, خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا خواہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. اور سچے ایمان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب سچا ایمان آپ کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے آپ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اپنے والد, پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہو جانے کا حکم دیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اہل و عیال ہے یا میں نے جو کمایا وہ میرا مال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے نا وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ ماں باپ کا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ اگر اہل و عیال سے یا مال سے بھی الگ ہونے کے لیے ماں باپ تلقین کریں تو بھی ان کی فرما برداری جو ہے وہ کرنا جائز ہے. جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا, کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل گیا. ایک چیز ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ جب تک آپ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. لیکن جہاں آپ نماز چھوڑ دیا آپ نے, آپ اللہ کی اس حفاظت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں, اس پروٹیکشن سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کس قدر شیطان جو ہے وہ آسانی سے ہمیں اپنے ٹریپ میں جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے یا ہم پر مسلط ہو سکتا ہے یا ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہ شراب نہ پینا, کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سر چشمہ ہے. گناہ سے بچنا, کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرنا, خواہ لوگ مر رہے ہوں. جب کسی جگہ وبا یا بیماری کے باعث لوگ مرنے لگیں اور تم پہلے سے وہاں مقیم ہو تو وہیں پر ٹھہرے رہنا. پھر فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا. اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے اگر تمہیں لاٹھی کا استعمال کرنا پڑے تو اس سے گریز مت کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 نصیحتیں جو اپنے حضرت معاذ کو ارشاد فرمائی. اگر ہم بھی انہیں اپنی گرہ سے باندھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے مسائل
خود ہی حل ہو جائیں۔ پھر اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید قرآن مجید کی روشنی میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نیز فرشتے اور علم والے لوگ انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی یہی شہادت دیتے ہیں، واقعی اس زبردست اور حکیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ علم والے لوگ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور لا علمی انسان کو، جہالت انسان کو شرک میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، کہ ایک چیز کو آپ عبادت سمجھ کر رہے ہوں اور پتہ چلے کہ وہی چیز نعوذ باللہ شرک میں نہ ملوث ہو۔ تو یہی علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا نا، وہ یہی علم تھا، قرآن تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مت تم پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت اور سارا حکم، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو۔ پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ جب ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے تو یہی دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہی دعا جو ان کی قرآن میں بیان کی گئی کہ اللہ نے یہ کلمات ان کے دل میں القاء کیے، جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی۔ اسی طرح ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے بعد پہلے نبی اور پیغمبر گزرے، ان کی بھی جو دعا تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اپنی قوم کی طرف، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ، انی اخاف علیکم، میں خوف کرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ تو انہوں نے بھی جو متنبہ کیا لوگوں کو، تو وہ بھی انہوں نے بھی کیا دعوت دی کہ ایک الہ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بھی دعائیں آئی ہیں سب نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہلوایا گیا قرآن میں کہ ارشاد ہے کہ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد القہار، وہی واحد ہے اور قہار ہے، رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، وہ زبردست ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی۔ اب دیکھیں یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی جو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، العزیز وہ بہت زبردست ہے، اور الغفار بہت زیادہ درگزر کرنے والا بھی ہے۔ تو جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا، کیونکہ ہم سارے انسان خطا کار ہیں، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری عبادت کرو گے تو میں بہت زیادہ غفار ہوں، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ اوروں کو پکارو گے یا اوروں کی عبادت کرو گے تو پھر فرمایا العزیز ہوں میں، پھر میں بہت زبردست ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں
کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، حکمت دے یا نبوت عطا کرے تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میں جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ جس طرح آج کل کے ہمارے جو یہ اگر آپ جہالت کی وجہ سے دیکھ لیں کہ انٹیریئر سندھ میں جو یہ مرشد اور پیری وغیرہ کا جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو خود میں اپنے گاؤں کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں انہوں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ تمہاری نمازیں میں معاف کرا دوں گا، تمہاری زکوٰۃ میں معاف کروا دوں گا، بلکہ کروا چکا، اور تمہارے روزے بھی۔ اور انہوں نے خود بول کر ان کے جو ہے وہ روزے توڑوا دیے کہ جب امام حسین اور امام حسن نے دوپہر کو روزہ کھولا تو پھر تم لوگ کیوں ابھی مغرب تک روزہ کھولو گے؟ یعنی آپ انہوں نے ساری کی ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے روزے رکھے اور کھولے، وہ ان کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ایک جنگ کی حالت میں، حالانکہ وہ روزے سے بھی نہیں تھے، بس پیاس ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا 3 دن تک، اس کے بعد جس وقت انہیں پانی نصیب ہو تو پھر آپ بھی پھر 3 دن کا ہی روزہ رکھیں۔ اگر ان کے روزے کھولنے کا وقت آپ نے یہی چن لیا ہے دوپہر کا، تو پھر آپ ان کی طرح 3 دن پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، اس کے بعد پورا روزہ رکھیں نا ان کا، صرف افطاری تو ان کی طرح نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ دین میں جہالت سے آتی ہیں۔ تو جب ہمارے پاس علم ہوگا قرآن کا، حدیث کا، تو پھر ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنیں گے۔ تو یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے کتاب یا حکمت کا علم دے اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے اللہ والے بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ تو یہ آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 82 میں صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم اور شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے ہے امن اور وہی راہ راست پر ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں امن چاہیے اور ہدایت چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو یہاں پہ ظلم کا جو لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، شرک، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں ظلم اصل میں کہاں کس کو جاتا ہے؟ جب آپ کسی انسان کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو جب نہیں دیتے، اس کا حق کسی اور کو دیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں نا جس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اس کو اس کا حق نہیں، بڑا بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی جائے۔ جب ہم اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔